اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے، باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ یہاں رہے گی تو ہم نہیں ہوں گے، پتہ نہیں وہ رسا و جانشین کیسے استعمال کریں گے۔ اگر وہ اس جائیداد اور مال سے نیکی کے کام کرے تو ہمیں اجر ملے گا، اور اگر وہ اس مال سے گناہ کرے تو ہمیں گناہ پہنچے گا، کیونکہ ہم سبب بنے۔ حدیث شریف میں اس کی مثال آئی ہے، اس کو سن لو، بس یہی آخری بات ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا تعلق دنیا میں 3 چیزوں سے ہے، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مال کے ساتھ ہے۔ اگر بیٹا بھی مال نہیں کما کے دیتا ہے تو باپ کہتے ہیں نااہل بیٹا ہے، یہ قابل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مال تو بستر پر جواب دیتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس بیماری سے مر گیا تو فقہاء کہتے اس دوران اگر اس نے پلنگ پر کوئی وصیت کی تو 1/3 میں نافذ ہوگی، 2/3 تو رشتہ داروں کے ہو چکے تھے، مرض الموت میں جو وصایا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ بھئی 3 لاکھ روپے تو ثلث 1 لاکھ ہے نا، 1/3، تو 1 لاکھ میں اس نے اگر کچھ باتیں کہی وہ جاری ہو جائے گی، لیکن 2 لاکھ اس کے نہیں ہے، وہ اس مرض کے اندر ہی رشتہ داروں کے نام ہو چکے تھے، اگرچہ اس کا اجرا بعد میں ہوا ہے۔ تو عجیب مال ہے، ہم نے سب کچھ اس کے لیے کیا، ابھی ہم بستر پہ لیٹے تھے، مرے نہیں تھے کہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مال کا تو یہ حال ہے، جس کے لیے پہاڑ ہموار کیے جاتے ہیں اور ہر طرح مشقت و قربانی دی جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا تعلق اولاد سے ہے، قوم قبیلے سے ہے، برادری سے ہے، خاندان سے۔ آدمی ان سے سکون محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب میں کمزور ہو جاؤں گا یہ مجھے طاقت دیں گے، جب میں بے وسیلے ہو جاؤں گا یہ میرے سہارا بنیں گے۔ یہی خیالات ہے، انسانیت ہے، بشریت ہے۔ اب ان کا نمبر آیا، رشتہ داروں کا، آل و اولاد کا، انہوں نے لاش اٹھائی اور قبرستان لے گئے۔ اور قبرستان میں آپ نے حشر دیکھا ہے کتنی جلدی ہوتی، اور حکم بھی یہی ہے کہ بھئی دفناؤ، اگر ہو سکے سورہ بقرہ اول و آخر قبر پر پڑھو، ورنہ دعا کر کے روانہ ہو جاؤ۔ مردوں کے ساتھ کوئی بیٹھ تو نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب مر گئے، ان کی بیوی تھی شیربانو ایرانیہ، بہت محبوبہ تھی ان کی، حسن کے بہت نکاح ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی پیاری بیوی تھی ان کی۔ بس بیوی ایسی ہوتی ہے کہ خاوندوں کو ان پر ناز ہوتا ہے۔ جب حضرت حسن مجتبی انتقال کر گئے تو اس عورت نے کہا میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی، تو قبر پر جا کے خیمہ لگایا اور 1 سال تک روتی رہی، آخر تھک گئی، ایک دن خیمہ ویمہ لپیٹ کے وہاں سے جانے لگی۔ ہماری پشتو میں کہتے ہیں وہی مڑو سر کلینکی، کوئی مردوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، قبرستان زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ بخاری شریف جنائز میں ہے کہ جس وقت اس نے خیمہ ویمہ اکھیڑا اور سامان وامان لپیٹ کے روانہ ہونے لگی تو ایک آواز آئی، حل وجدوا ما فقدوا، وہ آدمی زندہ ہو کر کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، 1 سال کے لیے کیوں بیٹھی رہی؟ تو پھر دوسری آواز آئی، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو کر کے آخر نامراد ہو کے جا رہی ہے۔ جو گیا سو گیا، اب تو پیچھے جانا ہوگا، باقی کسی نے اس دنیا میں آنا نہیں ہے، قیامت سے پہلے پہلے۔ تو مال نے جس کے لیے سب کچھ، اولاد کو بھی ٹکرایا جاتا ہے، ناپسند کیا جاتا ہے، اس نے تو بستر پر ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور رشتہ دار، آل و اولاد، عزیز و اقارب، قبرستان تک تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی جانا ہی پڑتا ہے۔ ایسا اور تدفین ہو گئی ہے، مردے پر مٹی ڈالی، قبر بن گئی۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی نے وصیت کی کہ میری قبر آرام آرام سے بناؤ اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرو اور اس کو اچھی طرح ہموار کرو اور کچھ دیر تک ذرا وہاں بیٹھو نا، حتی اراجع رسل ربی،
تاکہ فرشتے میرے پاس آئیں گے مجھے پوچھنے کے لیے، میں خیریت سے جوابات دے دوں نا، پھر تم آرام سے رہو۔ ہائے ہائے، منتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھو۔ یہ وہ رشتہ دار تھے جن پہ ناز و لاڈ تھا، جن کے لیے بڑی بڑی دعوتیں اور کتنے تکلفات کی جاتی تھی۔ آج ان سے اپنے ٹوٹے دل اور بجھی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو، اور قبر پر بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے قبرستان میں زیادہ آنے جانے والا ویسے ہی غمگین رہے گا، اس کے دل پر ہمیشہ بوجھ غم رہے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ وہاں جانا اچھا ہے، ضروری نہیں ہے، ثواب ہر جگہ سے پہنچتا ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ تو دیکھو، مال نے تو بستر پہ ساتھ چھوڑا، رشتہ دار قبر تک گئے، آگے تو کچھ نہیں کر سکتے، آگے اپنا ایمان و عمل کام آئے۔ یہ دو چیزیں تو برخاست ہو گئی ہے۔ مال تو ادھر گھر پر ہی ختم ہو گیا تھا، ایک حصہ رہ گیا، دو پرائے ہو گئے۔ ہمارا مال، ہم اس کے مالک تھے، اب نہیں ہے۔ اور رشتہ دار قبر تک گئے ہیں، اور بس اب پلنگ خالی آ رہا ہے، عظمہ کے کلنگ دے زور اور دے زوانان خوندی کے را لے گی تش پالنگ گنا۔ کہتے اے زمین تیرا ٹیکس بہت مہنگا ہے، بڑے بڑے جوان اور خوبصورت ہستیوں کو اپنے اندر دبا کے خالی پلنگ واپس کر دیتی۔ اب تیسری چیز جس کے ساتھ دنیا میں تعلق بہت پسماندہ رہتا ہے وہ عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نفل ہے، دعائیں ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں جو شریعت پسند کرتی ہے، اجازت دی ہے، رغبت دلائی ہے۔ حدیث شریف کے مضمون میں کہ قبر میں جب مردہ اتارا جاتا ہے تو عمل بھی ساتھ اتر جاتا ہے۔ تو عمل ساتھ اترتا ہے۔ بیٹے کے لیے نماز چھوڑی، جماعتیں چھوڑی ہے، مال و دولت اور خزانوں اور خاندان کے لیے کتنے نیکیاں ختم کر چکا ہے۔ بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ اور ابن ماجہ کے سنن میں عجیب روایت ہے، واہ بھائی واہ۔ اس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں رب تیرا کون ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں، 5 سوالات کرتے ہیں، بڑے سخت سوالات۔ ویسے ہی وہ چور چور ہوتا ہے۔ میت کے متعلق ہے کہ انگوٹھے کے ناخن سے لے کے سر کے ٹکے تک پورا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، آسانی سے روح نہیں نکلتی، اللہ آسان فرمائے۔ ایسا حادثہ کبھی زندگی میں ہوا نہیں ہے جو موت کا حادثہ ہے۔ تو جیسے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قاعدے کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق منکر نکیر آنے والے ہیں۔ اسی دوران ایک خوبصورت، حسین، جمیل، نشید بسیط نوجوان قبر میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ الیک سلیک کر کے دم بخود کراتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ ابھی منکر نکیر آ رہے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، میں موجود ہوں۔ بس یہ کہہ نہیں تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے، اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں، یہ ساتھ ہے، بٹھا لیا اس کو۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا، کہتے رہ دینے، آرام سے رہنے دے، بات کریں۔ وہ سوال کرتے یہ جواب دیتا ہے، وہ سوال کرتے، اس کے جواب دینے کے بعد منکر نکیر سر نیچے کر کے لکھ رہے ہیں، اخیر میں شکریہ ادا کر کے روانہ ہوتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، نم کا نومت العروس، ایسا آرام کرو جیسے دلہن کرتی ہے، سوائے دولہے کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، قیامت تک اب آپ کے لیے جنت ہے۔ تو جس وقت خوش خوش ہو کر کے اس کو آرام اور بشارت کامیابی کی ملتی ہے تو وہ نوجوان بھی کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نے تو اتنا احسان کیا۔ وہ پلٹ کے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ وہ جو آپ بستر سے اٹھتے تھے، طبیعت پر نیند سوار ہوتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے منادی نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، نیند چھوڑو، نماز پڑھو۔
نیند کوئی کامیابی کی چیز ہے؟ تو ذلت و غفلت کی چیز. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قبر میں آپ کی فجر تو نہیں آئے گی، مجھے اہتمام سے پڑھنی ہے. یہ رغبات نبی نے اس لیے ذکر کیے تاکہ امت کو قدر آ جائے اور یہ تیاری کر سکے اور ان اندھیروں کو روشن کر سکے.